بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن اجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ علیہ مقتحمی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل عزت و احترام حاضرین و سامعین برادران اسلام یاران طریقت، اج ذوالحج دی 9 تاریخ یوم عرفہ اس میں کیا جاتا ہے۔ ذوالحج دے جڑے پہلے 10 دن نے عبادت دے حوالے نال بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ذکر اذکار باقاعدگی دے نال جاری رہنا چاہیے ہے۔ زیادہ تو زیادہ تکبیرات پڑھیاں جان اور خاص طور تے اے جڑی تکبیرات تشریق نے انہاں دا خصوصی خیال کیتا جائے۔ تکبیرات تشریق ہر نماز جدو جماعت ہو جاندی ہے اس تو بعد بلند آواز نال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک باری کہنا واجب ہے۔ جدو بندہ نماز با جماعت پڑھدا ہے امام مقتدی ہر ایک دے اوتے واجب ہے اور بلند آواز نال پڑھنی ہے واجب ہے۔ امام نو یاد رہے بھاویں نہ رہے، سلام پھردا جائے اسی وقت شروع ہو جائے۔ انہاں دا ٹائم ہے ذوالحج دی 9 تاریخ دی فجر تو لگ کے 13 دی عصر تک۔ مثلا اج 9 فجر ویلے تکبیراں شروع ہو چکی ہیں، فجر ویلے نماز فجر تو بعد ہو گئی ہیں، جمعے تو بعد بھی ہون گیا۔ امام سلام پھیرے انہوں یاد رہے نہ رہے، جدو دوسری باری کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دے نال ہی تکبیراں شروع ہو جان۔ اج ہوئی 9 تاریخ ہفتہ 10 اتوار 11 پیر 12 منگل 13 منگل دی عصر دی نماز جدو ہو جائے گی عصر نال بھی پڑھنیاں نے اور اس تو بعد پھر ختم۔ بلند آواز نال تکبیراں پڑھیاں جان، کلا بندہ پڑھے تھے وہ بھی پڑھ لوے، ٹھیک ہے۔ منفرد پڑھدا ہے جماعت نال نہیں موقع ملیا تو وہ بھی پڑھ لوے۔ ایک تے اے بات ہو گئی چونکہ قربانی دے دن میں کچھ نئے مسائل سامنے آئے وہ بھی عرض کر دینا، تو پھر کوئی تھوڑا جا جائزہ لے لیں گے بھی ایک قربانی دا مطلب کی ہے تو فائدہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ غالباً گزشتہ جمعۃ المبارک میں وضاحت کی تھی سی کہ گھر چ ایک چھترا لائے ہوئے اسی بھی قربانی کرنی، وہ نومینیٹ ہی نہیں کرتے، وہ کسی دے نام لاندے ہی نہیں، لیا کے چھترا ذبح کرتا تو کن دی طرفوں ہویا جی؟ کسی دی طرفوں بھی نہیں۔ جڑی ٹھیری پانی ہے وڈے جانور دے اندر گائے اونٹ یا کٹا ان دے اندر جڑی ٹھیری پانی ہے وہ بھی نامینیٹ کرنا ہے، متعین کرنا ہے کہ ایک کن دی ٹھیری ہے۔ سب تو پہلے ضروری ہے کہ جڑا صاحب نصاب ہوئے جن دے اوتے واجب ہے اور وہ زندہ ہے، واجب ہے پہلو تا کرے نا اپنی وہ ٹھیری متعین کرے، پاویں کوئی بکرا چھترا لے لوے تے پاویں وہ گائے کٹا بچھا اونٹ دے وچ شامل ہو جاوے، اون دے واسطے پہلوں ضروری ہے۔ اس تو بعد مسئلہ توجہ نال سننا ہے، غلط بیان کر کے میرے کھاتے نہیں پاؤنا۔ اس تو بعد اگر بندہ اس سمجھدا ہے کہ میں گھر والیاں دی طرفوں مثلا خامد ہے بیوی ہے
دوواں دے اوتے واجب ہے تے خاوند دو ڈھیریاں رکھدا ہے تے دوواں دے پیسے آپ دے دیندا ہے، دو ڈھیریاں رکھ کے دوواں دے پیسے خود ادا کر دیندا ہے، ایک اپنی تے ایک بیگم دی، یا اپنی کردا ہے تے نال بیٹے دی قربانی دی نیت کر کے تے ان دی بھی پیمنٹ کر دیندا ہے، یا گھر چو تیناں جیاں دی ایک بیگم دی کر دیتی اون دے تے بھی واجب سی، ایک نوجوان بچہ ہے اون دے تے بھی واجب ہے اون دی بھی دے دیندا، تین ڈھیریاں رکھ کے تیناں دی پیمنٹ کر دیندا۔ ہن جڑے دوجے بندے دی پیمنٹ کر رہا ہے جے تاں اون دے اوتے دوسرے دے اوتے واجب ادائیگی اے کر رہا ہے، بیگم دے اوتے بھی واجب، بیٹے تے بھی واجب، بیٹی ہے اون دے تے بھی واجب، تے جنہ تے واجب ہے انہاں دی طرفوں ادائیگی کرن واسطے انہاں دی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر واجب ہوئے تے اجازت لینا ضروری ہے، بیگم نو دسے کہ تیرے تے واجب ہے میں تیری طرفوں پیمنٹ کر رہا ٹھیک ہے، او کہے ٹھیک ہے ہن ہو گئی۔ بیٹے نو دسے کہ تیرے تے بھی قربانی واجب ہے میں تیری طرفوں پیمنٹ کر رہا ہوں، تیرا حصہ بھی میں پا دیتا ہے ٹھیک ہے، او کہے ٹھیک ہے جی تینوں اجازت ہے۔ بیٹا ہے بیٹی ہے انہاں نو دسے انہاں تے واجب ہے تے انہاں کولو اجازت لوے، انہاں دے نوٹس وچ بات ہونی چاہیے، انہاں دی طرفوں پرمیشن ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے۔ تے جے انہاں تے واجب نہیں ویسے ہی نفلی طور تے والد صاحب دی طرفوں کرنا چاہتا ہے، دنیا تے کوئی موجود ہے ان دی طرفوں کرنا چاہتا ہے، دنیا تو کوئی ٹر گیا ان دی طرفوں کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین دنیا تے نہیں ہے گے انہاں دے ثواب واسطے کرنا چاہتا ہے، یا ان دا دل کرتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک قصہ پیش کر دیاں، یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام یا مرشد کریم کسے دی طرفوں بھی نیت ارادہ ہے کہ ایک ٹھیری ادھر تے انہاں دی اجازت لینی ضروری نہیں ہے گی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یاد رہے گا؟ ایک طے ہویا ایک بچہ مسئلہ پوچھ رہا سی راہ جاندیا کہ بندہ سی ایک، میں کہا جی کہنے لگا مسئلہ دسو، میں کہا مجمع جی پوچھ لو۔ سوال صورت مسئلہ ہے کہ بندے نے بچہ پالیا ہے اور انہیں نیت کیتی ہے کہ میں انہوں قربان کرنا ہے، قربانی واسطے پالیا، کٹا پالیا بچہ پالیا، نیت ہے کہ یہ 2 سالوں کا ہو جائے گا تو پھر ان کی قربانی کرانگا اپنی طرف، اس ارادے نال بچہ پال لیا، 2 سال دا ہو گیا بچہ، قربانی دے آ گیا دن، بندہ ہے ماڑا ایویں دل ایٹھاؤں تا وجن لگ پیا بھی بچہ ہے 2.5 لاکھ دا، چھترا آ جانا 25-26 ہزار دا 30 ہزار دا، تے کی کریے ہون بچہ ویچ کے تے قربانی دے کی کرنی ہے نا، تے چلو چھترا کر لینے ہیں۔ پھر رابطہ کیتا جی دسو شرعی مسئلہ کی ہے، اندے تو پہلے ہون جنی کو تسی توجہ نال بات سن رہے ہو میں بڑی امید ہے گل ساری سمجھ آوے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ سن لو کہ شریعت نے غریب آدمی نو پابندی نہیں کیتا، جیڑا صاحب نصاب نہیں، میرے آن تو پہلے بچہ صاحب نصاب دی ڈیٹیل بیان کر رہا سی، اگر اس حوالے نال کسی نو صاحب نصاب دی سمجھ نہ آوے کہ کون ہوندا ہے اٹھ کے کھلو کے سوال کر سکتا ہے، انہوں پھر جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہے وہ ایک لیمٹ ہے، بندہ جدو اتھوں تک پہنچتا ہے شریعت نے صاحب لایا بھی یہ سہندا ہے، یہ پار چک سکتا ہے اندر تے قربانی واجب کرتی، جیڑا پار نہیں چک سکتا اندر تے واجب، جیڑا صاحب نصاب نہیں اندر تے قربانی واجب بھی نہیں، اور آرام سکون نال پھرے، جیڑا صاحب نصاب ہے اندر تے قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہوں رہ گیا مسئلہ آگو، یہ تو شریعت دا سی نا کہ جیڑا بندہ ماڑا ہے شریعت آکھے تینوں چھٹی، ماڑا آپ ہی آکھے نہیں میں قربانی کرنی ہے، تے پھر جی ہوں آپ ہی کہندے پیا میں قربانی کرنی ہے، قربانی دی نیت نال بچہ پالیا تے او واجب ہو گیا، نہیں سی تے انہوں شریعت نے پابندی نہیں کیتا، لیکن جان بوجھ کے پاویں قرضہ لیا پاویں آپ پالیا محنت کیتی یا واجب نہیں، لیکن اس تو تھوڑے پیسیاں دے وچ قربانی آوندی ہے، صاحب نصاب نہیں قربانی تھوڑے پیسیاں دے پی آوندی ہے، لے لئی نہیں میں بھی قربانی کرنی ہے، قربانی دی نیت نال جانور خریدیا ماڑے بندے ہوتے واجب ہو، تگڑے تے اللہ نے کر دیتی نا، ایک تگڑے نو تے آکھے اللہ پاک نے دے وہی قربانی، انہوں تو فکر لتھا انہیں تو دینی دینی ہے۔ ہن ماڑے دا مسئلہ ہے، ماڑے نو آکھیا تو آرام کر، انہیں آکھیا جی میں نہیں کرنا،
میں تو قربانی دینی ہے، میرا دل کرتا میں بھی قربانی دیا. ہوں انہیں بچہ اس نیت نال پالیا تو وہ بچہ اندر اتنے لازم ہو گیا. غریب سی نا، ماڑا سی، لازم. بکرا خریدیا پہلو لازم نہیں سی، شریعت دی طرفوں لازم نہیں سی، پر جدو آپ قربانی دی نیت نال خریدیا تے اوہی بیان ہی جنوں خریدیا سو ان دی قربانی واجب. جیڑا چھترا یا بکرا اس نیت نال پالیا سو کہ بھی طے شدہ ہے میں دی قربانی ہی کرنی ہے تے او بھی واجب اونوں کرنی پے گی، اور اسے جانور دی کرنی پے گی. تے جے اوہی جانور چوری ہو گیا، اوہی جانور جیڑا نومینیٹ کیتا سی کہ میں ان دی کرنی ہے، شریعت نے انہوں پابند نہیں سی کیتا، انہیں اپنے آپ کر لیا، وہ جانور ہو گیا چوری. جدو جانور چوری ہو گیا شریعت نے آکھیا تینوں پھر چھٹی، ہون تیرے ذمے کوئی چیز واجب، جیڑا تو رکھیا سی چوری ہو گیا، گل ختم. انہیں آکھیا نہیں میں تو ہون پاویں کرنی ہے، اڑی پھڑ گیا، میں تو کرنی ہے. نیت صاف ہوئے، ارادہ ہوئے تاں یا کوئی بھی وجہ تاں انہیں آکھیا نہیں میں تجھے ایک اور خرید لے آیا، تو جیڑا خرید کے لے آیا ان دی پھر واجب ہو گئی. شریعت دی طرفوں نہیں سی، اپنے آپ تے آپ کی تھی. اچھا اتفاق یہ بنیا بھئی جیڑا چوری ہویا سی وہ بھی لب گیا، جیڑا چوری ہویا سی وہ بھی لب گیا. ان دے گھر کھلے نے دو، ہوں کنیاں کرے گا؟ یہ دو میں ہی کرے گا. کیوں؟ شریعت نے دے اتے ایک بھی نہیں سی کیتی، انہیں اپنے آپ اپنے اتے دو کیتیاں نے. ٹھیک ہو گیا، ہوں مسئلہ سمجھ آیا. تگڑے بندے دا جانور چوری ہو گیا، جن تے شریعت نے آکھیا بھی تو قربانی والے دن ایک کرنی ہے، ان دا جانور چوری ہو گیا، انہیں نواں لے آندا. توجہ ہے جے پوری؟ امیر آدمی نے نواں لے آندا، جدو انہیں نواں لے آندا تو ان دی تو قربانی ٹھیک ہے، انہیں نواں لے آندا ان دی تو قربانی کرے گا، تو پچھلا بھی لب گیا. امیر ان کی کرے گا؟ ایک ہی کرے گا. کیوں؟ بھئی ان دے ہوتے شریعت دی طرف ایک واجب ہے، انہیں اپنے آپ ہوتے کوئی واجب نہیں کی تھی، وہ کی کرے گا؟ ایک. اس مسئلے نو کئی لوگ نا پہلی بنا دیندے نے، آندے نے تگڑے دا جانور چوری ہو جاوے تے او جی ایک ہی کرے گا، تے جے ماڑے بندے دا جانور چوری ہو گیا تے وہ دو قربانیاں کرے گا. میاں یہ مسئلہ کیویں میں کیا بہت غلط سوال تو بیان کیتا ہے. ہن پھر سمجھنا، تگڑے دا جانور چوری ہویا تے وہ پہلا لبے پاویں نہ لبی، انہیں ایک کرنا ہی کرنا ہے. ماڑے دے اتے پہلوں بھی واجب نہیں سی، انہیں اپنے آپ اتے کیتا، تے دوبارہ جدو چوری ہو گیا پھر واجب نہیں سی، انہیں پھر اپنے آپ تے کیتا، پہلا بھی لب گیا تے ہون دو کرے گا. یہ گل نہیں بھی انہوں چوری ہو جاوے تو دو کرے، نہ چوری ہو گیا تو ایک بھی نہ کرے. سمجھ آ گئی نا بات؟ چوری جو ہو گیا تے آرام نال بوے گھر نہ کرے، ایک بھی نہ کرے. یہ تو اس صورت وچے کہ انہیں ہور خریدیا تے اتفاق نال پہلا بھی لب گیا. ٹھیک ہے، ہن چونکہ اصول ہے کہ غریب آدمی جنوں نومینیٹ کرے گا ان دی قربانی واجب ہو جائے گی. ہن دسو کہ جڑا انہیں ویڑ کا پالیا سی تے بندہ سی ماڑا، ویڑ کا پالیا سی اس نیت نال بھئی میں قربانی کراں گا، تے او ویڑ کے دی قربانی تے ہو گئی لازم اسے دی. ہن انہوں ویچ کے بکرا لے سکتا ہے؟ نہیں. ماشاءاللہ مزہ آ گیا نا جی. سارے بندے بولن انہوں نے آکھیا ہے نہیں، یہ مطلب ہے مسئلہ تو انہوں صحیح سمجھ آ گیا. وہ نہیں لے سکتا، ان دے اُتے وہ بچہ ہی لازم ہے. ہاں یہ چپ کر رہی دا، پالی آؤں نہ نیت کردا. ویکھاں گے جدو ٹائم آیا ویکھی جائے گی، جدو ٹائم آیا پھر ویکھاں گے، تو پھر جدو ٹائم آؤں پھر پاویں 7 ڈھیریاں کر لیندا تے پاویں. ہاں البتہ ایک بات پیش نظر رہے کہ اگر وہ انہیں بچہ خریدیا ہے، قربانی تو ان دی کرے گا، ڈھیریاں کر سکتا ہے، ڈھیریاں کر کے ونڈ بنڈ دے پا لو، ایک اپنی رکھ لو، لیکن کرے گا وہی، اس جانور نو تبدیل نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اگے چلیے. یہ جڑے وڈے جانور جسا پایا ہوتا ہے نا، یہ جانور دی ونڈ ہے نا جیڑی، ان دا بڑا خصوصی خیال کر. ایک تو یہ بات ہے کہ نیت بڑی خالص ہوئے، یہ طے شدہ کر لو کہ مولا پاک کہ جیڑی ٹیری پائی ہے صرف تیری رضا واسطے تے واجب ادا کرنے واسطے، یا تینوں خوش کرنے واسطے، بس خالصتاً رضا الہی دی نیت ہوئے، اور نیت نہیں ہونی چاہیے. اور نیت تو مراد بھئی نال دے گوشت کھاندے نے تے ساڈا اپنا ہونا چاہیے، ساڈے بھی گھر گوشت ہونا چاہیے. محض نیت گوشت دی ہوئے گی تے پھر قربانی دا ثواب نہیں ہوئے گا، واجب بھی ادا نہیں ہوئے گا. اگر نیت اللہ تعالیٰ دے قرب دی ہوئے گی تے پھر قربانی ادا ہوئے گی. دوسری بات ہے کہ ایک جانور نو دوجے جانور دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے. تیسرا یہ خیال کیتا جائے کہ چھری تیز کیتی جائے.
انہوں تکلیف نہ ہوئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے. جیڑی انہوں اللہ لو آنی ہے وہ پتہ نہیں وہ قربانی وہ اللہ دا معاملہ ہے تے وہ جانور دا معاملہ ہے جن دے گردن تے چھری ٹکی کھڑی ہے کہ انہوں تکلیف ہوندی ہے نہیں ہوندی کنی ہوندی ہے کی صورتحال ہے. لیکن بندے نو اپنی طرفوں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چھری دی تار بالکل تیز رکھے اچھے طریقے نال. تیسری بات یہ خیال کرے بندہ کہ پانی شانی جانور نو پلا کے رکھے انہوں بھکھیا نہ مارے اور دوسرے جانور کے سامنے انہوں ذبح نہ کرے اور کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ نال آپ ذبح کرے. اگر آپ نہیں کر سکتا تو پھر کول کھڑا ہوئے. لیکن اگر نہ بھی کھڑا ہویا تو قربانی تے بہرحال ہو ہی جائے گی. ایک دوست نے فون کیتا بیرون ملک تو فرانس تو کہ میں اتنے بیٹھا ہوا تو میں چاہنا ہے کہ میں پاکستان قربانی کراں تو کیا میرے واسطے اتنے پیرس دے اندر ہی ضروری ہے یا کہ میں اتنے پاکستان بھی کر سکنا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کول کوئی ضروری نہیں. وکیل بھی بندہ بنا سکتا ہے. کسی نے فون کر دے کہ میری طرفوں قربانی لے کے کر دے بس انہی طرفوں ہو جائے گی واجب ادا ہو جائے گا. کسی بھی جگہ سے کر سکتا. سعودی عرب والا بیٹھا ہے اتنے اتنے کہہ دے بھی میری ڈھیری ایک پا دے جی میں پیسے بھیج دیاں گا ان کی نیت نہ ڈھیری پی گئی انہوں واجب ادا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں بہت اہم مسئلہ ہے کہ ڈھیریاں کر کے جڑا تقسیم کرنا ہے. ڈھیریاں جدوں وڈے جانور دیاں کیتیاں جاندیاں نے تے اس وقت بعض بندیاں دی کوشش ہوندی ہے ایویں چاہتے ہیں اے پاوے دورا میرے لئے کر دیا یا کہ آگے کلیجی ففرا ٹائموں ٹائم کڈیا دیا کہ چلو کلے او میں کر لاں گا باقیاں نال میں گل کر لاں گا تے لے جاؤ کلیجی ففرا. میں اے مکمل کرنا بات پہلے اے بات مکمل کرنا اے بات پیش نظر رہے اے گل پیش نظر رہے کہ وڈے جانور دے اندر جنیاں ٹھیریاں پائیاں نے او گوشت سارا بنایا جائے. بکرے دی یہ گل نہیں چھترے دی بھی یہ گل نہیں. بکرا چھترا ذبح کیتا ہے بے شک اس وقت گوشت یہ بننا شروع ہویا تھوڑا جا وکھرا لے جا کے پکا لے ایکو ٹھیری ایکو بندہ ایکو مالک ہو جس لئے مرضی جائے تو لے جائے تو پکائے گل ختم. لیکن وڈے جانور دے اندر ضروری ہے کہ انہوں پہلے تول کے ٹھیریاں کیتیاں جان علیحدہ علیحدہ پھر ہر کوئی اپنی اپنی ٹھیری مل لوے پھر چک کے لے جا کے پکاوے ونڈے جو مرضی کرے. سانجے دے وچوں فقہا نے لکھیا ہے پاویں دوجے آکھی بھی جان لے جا یار نبڑ لیں گے لے جا کوئی گل نہیں تو لے جا یار تینوں اجازت ہے پھر بھی انہوں لے جان دی اجازت نہیں. اے شرع دا حق کے بندے دا نہیں. جی تسی دسو. 3 جی نے یا 4 جی نے یہ بات پیش نظر رہے کہ جانور ہے نا جڑا 7 ٹھیریاں ہو سکدیاں نے 6 بھی ہو سکدیاں نے. یہ مسئلہ اگے بھی دسیا ہے 5 بندے بھی برابر ونڈ سکتے ہیں یا 7 کر کے کوئی 2 لے لوے کوئی 1 لے لوے کوئی زیادہ یا 7 کر کے 7 ہی بندے ہو جان پارٹیاں ہو جان. ٹھیک ہے 8 ٹھیریاں نہیں ہو سکتی 9 10 11 نہیں ہو سکتی 7 یا تھلے ایکو بندہ بھی پورا ویڑ کا کر دے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. رہ گیا مسئلہ گھر دے ممبر تو وہ پاویں سارے مسلمان بھرا ہی نے 7 گھر دے بھی ہون تے حکم یہی آپ کرو نا پہلے تے اپنی اپنی مل لو تو اس کے بعد جو مرضی کیتی جاؤ پھر. ٹھیک ہو گیا جی. اس واسطے وڈا جانور ذرا ٹائم نال اسی میری کوشش ہوندی ہے جانور میں ٹائم نال عید پڑھا دینا کیوں جی کوشش کری دی ہے بہت ہی لیٹ نہ ہوئے. ہوں بھی انشاءاللہ اعلان کر دیاں گے صبح کوئی کنے کو بجے عیداں دا ہو رہا ہے سلسلہ. چلو اگر تے سارے متفق ہو تو 7:30 بجے پڑھ لیجیے سویرے. ہاں 7:30 بجے چلو آ جائے تو انج اتنے آیا کوئی 2-4 منٹ اگا پیچھا ہو جائے تو پھر قلعے شریف آسانے کا ماحول بھی ہوتا ہے پھر وہ غصہ نہ کرے جے وہ کلے ہی نہیں تسی آؤندے ہور بھی بتیرے آئے ہوندے نے اگوں انہاں دی مرضی. پھر ساڈا پروگرام تا جڑا یہی ہے کہ 7:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جڑا سارے احباب پہنچ جان. وڈی عید تے جلدی ٹائم نال ہی فارغ کرتا جائے. اگر سارے تسی اتوں والے 7 بجے بھی کہو گے تو مینوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو 7 بجے بھی آ کے پڑھا دیاں گا 7:30 تو کوئی بندہ لیٹ نہ ہوئے. تو قربانی دا مطلب ہے قربانی کھلاں دے بارے ہن کیڑی گل کرن والی رہ گئی ہے جی. تہاڈا اپنا ادارہ ہے تے پہنچا چھڑیا جے کوشش کر کے تے ٹائموں ٹائم. ٹھیک ہے جی. ہاں جی جلد از جلد اگر تو چاہتے ہو کہ کسی ٹکانے لگ جائے. چلو جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں وہ تو بالکل کوئی صورت حال جڑی ہے چلو جویں بھی ہے لیکن تسی دوست احباب اتنے پہنچا دینا جامعہ مرتضیٰ ٹائم ہو ٹائم. ٹھیک ہو گیا.
اچھا جی، وہ قربانی کی شے ہے؟ کدی اندر تے غور کیتا ہے؟ قربانی ہاں جی، میں بھی قربانی کرنی ہے، میں بھی کرنی ہے قربانی، میں کرنی ہے چھری چھترے دی تون تے، اے میں وے چنگی کیتی قربانی، اندے چ غور کرنا چاہیے. تو کی قربانی کیتی ہے بھائی؟ کوئی سبق دیتا ہے قربانی نے؟ چھترے دی گردن تے چھری رکھی، کباب بنائے، کھا گیا، واہ 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 قربانی کر دیتی ہے. یہ کتوں ٹری قربانی؟ آخریں دے پیچھے بھی تو کوئی پس منظر بھی تو ہے نا. اور تینوں کی سکھا دی ہے قربانی؟ تھوڑا جہاں تے سانو غور کرنا چاہیے ہے نا. نیرا آیا قربانی آئی، چنگا جا چھترا خریدیا، بنایا، گوشت گاشت وہ بھی سارا فریج چل، خدا دا نا جے. اچھا اسی پتہ ہی کرنے کٹے دا ہوئے نا تو پھر ونڈو بھائی، ونڈو ونڈو سارا، بڑا مسائیاں دا بھی دھیان کرو، غریباں دا بھی دھیان کرو، فلانے بندے دا بھی کٹے دا گوشت بچے دا ہوئے تا بھی دھیان کرو. جلے بکرا کیتا ہوئے انہوں کہتے ہیں فریج کرو، چٹ کرو سارا. میں غلط گل کیتی ہے؟ اسی اینی بھی قربانی دینا سے تیار نہیں، اینی بھی پتہ لگتا ہے نا بندے نو میں چھترا چنگا لیا، بکرا چنگا لیا ہے، ایک چنگی اسی قربانی پہ کرنے. بکرے دا گوشت حساب لونا 1000 روپے کلو ہے، رکھو یہ 6 مہینے چلے گا. میاں جی یہ کنی دیر تک چل سکتا ہے؟ سنیا سال پورا چل سکتا ہے. ہاں جی چل سکتا ہے، بس ٹھیک ہو گیا، ڈیپ فریزر فل کر لو. تے قربانی کی دیتی تساں بھائی؟ واجب ادا ہو جائے گا. میں یہ گل نہیں کہندا کہ واجب ادا نہیں ہوگا. جڑا صاحب نصاب ہوندے تے واجب ہوندے، واجب تے جدوں جانور نو ذبح کرنا ہوندا واجب ادا ہو گیا. پر قربانی دس دی کی ہے؟ تو کیتی کی قربانی؟ آغاز تے اتھوں ہی ہوندا ہے نا کہ چھترا کیتا ہوئے، ماڑیاں دا بھی خیال کرے، بکرا کیتا ہوئے، غریباں دا بھی خیال کرے، تے گھر والے نو آکھے قربانی ہے. ہاں جی بیگم صاحبہ فریج نو رہن دیو جی جی میں پئی ہے. تے ایک قربانی ہے. پتہ کرو ماڑے کیڑے کیڑے، غریب کیڑے کیڑے نے جنہاں نے قربانی نہیں کیتی، جنہ گوشت نہیں کھادا. ساڈے مسلمان بھراواں نے انج پلیٹاں چ پا کے تے انہاں نو پیش کرے کہ لو باجی تسی بھی پکاؤ، تسی بھی پکاؤ. اے تے ہوئی قربانی. تے باقی تسی آپ صاحب لا لو کہ قربانی کی بکرنے. ایک کتھوں ٹوری؟ میں ویسے صاحب لایا کہ اللہ دی رضا واسطے ہوگی نا قربانی، اللہ دی رضا واسطے قربانی کسے بھی شے دی ہوگی، انہوں خوش تے کسے بھی شے دی ہوگی، اللہ پاک ضائع نہیں ہون دیندا. اللہ انہوں ضائع نہیں ہون دیندا. لکھاں کروڑا روپے دنیا لان دی ساڈا نا رہے، لیکن جڑا ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے تذکرے، حضرت اسماعیل دی امی جان دے بھی تذکرے، مائی صاحبہ دے بھی تذکرے، ان دے پیچھے کی ہے؟ سامنے آیا جن دے پیچھے کی ہے؟ قربانی. وہ چھترے دی سی، وہ بکرے دی سی، وہ اونٹ دی سی، ڈاچی دی سی، وہ کیڑی شے دی قربانی سی؟ ایک قربانی بڑی عام ہے، عام مفہوم ہے. چلو حکم ہو گیا کہ چھترا کرو، بکرا کرو، وہ تے اسی حکم سمجھ کے کرنا ہے نا. لیکن وہ دے پیچھے جڑی قربانی سی وہ کیڑی سی؟ وہ سی جذبات دی، خیالات دی، اپنی قربانی. ٹھیک ہے، اپنے نظریات دی قربانی، اپنے رب واسطے ہر شے دی قربانی. اللہ حکم کر دے وے انج نہیں کرنا تے بندے دا خیال ہوئے نہیں نہیں انج کرنا ہے، تے جدو اللہ پاک دا حکم سامنے آوے ٹھیک ہے اللہ نے فرما دیتا ہے انج نہیں کرنا، تے جذبات نو کر دے وے قربان. چھترے دی تون تے چھری رکھن لگیاں پہلے سوچنا چاہیے کہ جڑا اندر پال کے چھترا بایا ہے ان دی تون تے کنے رکھنی چھری. جس دن ان دی تون تے رکھ دیتی چھری اس دن سمجھا جے قربانی دا مقصد پورا ہو گیا. تے جنہ رکھ دیتی ایمانداری دی بات ہے، جنہ نے یہ کام کیتا جے نا اللہ پاک نے انہوں ہمیشہ واسطے زندہ کر دیتا، دنیا تے بھی زندہ نے تے انہاں دا نام روشن ہے، آخرت وچ بھی روشن ہوئے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد ہے تے انہاں دی کی قربانی؟
یا اللہ میں تیرا نا سناؤنا لوگوں. نمرود نے کہا ادھر آئے نا پھڑو یہ سٹو آگے. انہوں نے کہا میں آگے چلا جاؤں گا پر میں اپنے رب دا نا ضرور سنانا ہے. ہر شاہ قربان کرتی نا چلتا ہے پیا کہ نہیں چلتا ہے. اچھا یہ تو قربانی ہو گئی. تے حکم ہویا ہے جڑا پتر ہے حضرت بی بی حاجرہ پاک نال شادی ہوئی. بس میں قربانی دی گل کرنی ہے. آج جڑا تیرا پتر ہے بڑا سونا ہے, باہروں آنا ہے, انہوں ویکھنا ہے, خوش ہونا ہے, راضی ہونا ہے. انہوں بھی تین دی ماں نو جنگل چھاڑیا. دسو عرصے تو بعد بیٹا ملیا ہوئے. دوسری بیگم صاحبہ جڑیاں نے مائی سارا پاک کہندیاں نے کہ میں انہاں ہی نہیں, انہاں نو پاسے کرو کتے, انہاں نو دور چھاڑیو, دور چھاڑیو. یا اللہ کتھے چھاڑ کے آواں میرے مولا, میں گھر ہونا وا تے کوئی تقاضا ہوندا ہے, انہوں میں کتھے چھاڑ کے آواں جتھے میری بندی آندی ہے. اچھا جی پوچھا گیا کتھے سارا انہاں نو میں کتھے چھاڑا وا. اے حاجرہ نو تے پتر نو نا دور کتے جنگل تے چھاڑیو. چلو جی سواری دے اتے اے قربانی سی نا, نہیں تو بندہ گھر بہ کے تو بندہ دلائل نال بھی مطمئن کر سکتا ہے. تو ساڈے کول کوئی بی بی یہو جی گل کرے تو انہیں تھاپیاں نال ہی کٹ کھانی ہے. لیکن آپ نے اس گل دا پتہ سی کہ یہ دونوں اللہ دیاں نیک بندیاں نے, نبی دیاں بیویاں نے, ادھر مقبول نے بارگاہ الہی وچ. انہاں دی گل وچ کوئی حکمت ضرور ہے پر دل تے ہاتھ رکھنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. اس موقع تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیا دل دے اتے ہاتھ, میرے مولا جی میں پیارا راضی ہوئے تے مرضی ویکھ سکیا. ڈاچی دے اتے بہالیا. ہر سال تذکرے ہو رہے ہیں, تسی سن دیو, اسی بھی سننے ہاں, بیان بھی کرنے ہاں. ڈاچی تے باقی جدو ٹرے ہون گے تے قربانی ہوئی کہ نہ اخیر نہیں ہوگی قربانی والی, تے چپ کر کے لے کے ٹر پے نے جا رہے ہیں. تے پھر کلے ابراہیم علیہ السلام انہاں دی قربانی نہیں. ہن ذرا ویکھیا جے مائی صاحبہ دی کی قربانی ہے. تے جے مائی صاحبہ نے قربانی دیتی تے اللہ نے نا بھی انہاں دا بھی نال ہی روشن کر دیتا ہے. لے جے تو میرے نبی دی بیوی ہو کے تو قربانی بھی دینی ہے نا, ساڈے حکم تے ہر شخص قربان کرنی ہے پئی, نا تیرا بھی روشن کر دیاں گے. نال لے کے گئے نے, چل دے چل دے چل دے, سفر جاری ہے. تھوڑا بہت کو سامان نال لے لیا, اتھے آ گیا جتھے اج خانہ کعبہ ہے. کوئی سجے کھبے آبادی نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں. بٹھا دیتا, اے کھجوراں نے, اے تھوڑا جا پانی ہے. تے حاجرہ اے مینوں پھڑا ذرا. اسماعیل پھڑ کے پیار کیتا, چومیا, میرے مولا تیرا حکم ہے, اے میں چھڑی جانا. ہائے ہائے, اس وقت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے تو جدا کرنا کنا کو اوکھا ہوئے گا. ذرا چشمے تصور نال ویکھو, نہ ادھر کو آبادی نہ ادھر کو آبادی, پورا چفیرے کسے جگہ تے آبادی دا نام نشان نہیں. تے خاص طور تے اتھوں دا ماحول ہے جڑا اج تے مکہ شریف آباد ہے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام دے مبارک قدماں دیاں رگڑاں دے صدقے. لیکن اس وقت ذرا تھوڑا جا باہر ہو کے ویکھو کہ کی حالات ہو. اتھوں ہی باہر جدے نو نکل پو یا پراں کسی اور پاسے نو جاؤ تے ویکھو کہ پہاڑ جے تو خشک آندے نے تے آبادی کوئی نہ ہوئے, تے حالات کی ہوندے نے بندے دے, کی صورتحال ہوندی. لیکن اتھے ہی چھوڑ کے لو بیٹھو, آپ ویکھ رہی نے. اچھا جی بیٹھو تسی, میں ہن چلنا وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اتھوں ٹرے نے نا کنڈ کر کے, تے چپ کر کے لگے جاندے نے. پچھو آواز دیتی کہ خلیل اللہ ایک گل تے دسی جاؤ. ہاں کندے حوالے کیتی جاندے ہو, سانو کندے حوالے کیتی جاندے ہو. انہاں کہ اللہ پاک دے حوالے کیتی. تو ہن ذرا مائی صاحب دے الفاظ سنیا جے. مائی صاحب نے کیا پھر جی اللہ پاک دے حوالے تو ساڈی حفاظت فرمائے گا, سانو ضائع نہیں ہون دے گا, تسی جا سکتے. اگر ادھروں ایویں ہی حکم ہے تے جویں پیارا اے ابراہیم میری بھی سوچے یہ جویں پیارا راضی ہووے تے مرضی ویگ سجن دی, جویں پیارا راضی ہووے. اکھاں چو آنسو آ گئے نے, اے آنسو نے جنہاں دے اتے کنٹرول نہیں, بے اختیار آنسو نے. میرے مولا جی میں تیری رضا ہے اسی اومیں ہی راضی ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دے تھوڑا جا ویکھیا ذرا دوری ہو گئی ہے, ذرا کو اولا ہویا,
پیشاں پلٹ کے اولیو ہو کے پھر چاتی ماری ویکھاں تا صحیح کیویں بیٹھے ہوئے نے جدوں انج کر کے ویکھیا اوتے پھر دعا کیتی میرے مولا اے رکڑ بیابان جنگل تیرے حکم نال چھڈی جانا وا انہاں دی حفاظت کر لئی تے میں تے تیری رضا تے اگے ہی راضی ہاں جویں پیارا راضی ہووے جویں پیارا راضی ہووے تے مرضی ویکھ سجن دی جے کر مرضی اپنی لوڑے تا اے گل کدے نہ بندی یہ جڑے شہر پہ وس دے نے جڑے ممبراں تے تذکرے ہو رہے نے جی اپنی مرضی وچ آ جاندی پھر اے گل نہیں سی بننی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جدوں واپس آ جاندے نے مائی صاحبہ بیٹھیاں ہوئیاں نے بڑا دل دوز منظر بندہ پڑھدا گل وسوں بار ہو جاندی ہے تفسیر پڑھے سیرت پڑھے پھر ویکھدا ہے او مائی کیسی سی جنوں اللہ نے نہ حوصلہ دیتا سی کول پہاڑ بھی رشک پے کر دے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دودھ پلاندیاں نے بیٹھیاں نے رات ہو جاندی دین ہوندا ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں میرے مولا جدوں اسی تیری حفاظت وچ سن کوئی ٹینشن نہیں لیکن جناب کھجوراں نے پانی ہولی ہولی مکنا شروع ہو گیا کھجوراں بھی ختم پانی بھی ختم جدوں پیاس لگی دودھ آنا ہویا بند حضرت اسماعیل علیہ السلام با تقاضا بشری جدوں تقاضا کر دینے دودھ دا مائی صاحبہ کوشش کر دیا نے دودھ نہیں آندا پھر کی حال ہوئے گا ادھر آزمائش چل دی پئی ہے ادھر فرشتے بھی جناب ٹائیں ویکھ دینے پہ مولا ہے تیری بندی ہے صبر دی انتہا کیتی بیٹھی ہے دودھ آ نہیں رہا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے بے چینی دا اظہار شروع کر دیتا بچے نے جدوں بھوک لگ دی ہاتھ پیر ماردا ہے بچہ تے آپ تے صبر کر کے بیٹھیاں ہوئیاں سن جدوں اللہ دے نبی معصوم نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ پیر جدوں مارے بے چین ہو کے بھوک نال جناب جی پریشان ہو کے بیٹے دی پریشانی ویکھی نہیں گئی کپڑا بچھا کے اتے لٹا دیتا پھر ادھر ویکھیا دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا میں کوشش کراں کسے پاسوں کوئی شے مل جاوے او منظر کیڑا ہے او مقام کیڑا ہے خانے کعبے دے بالکل نال جیڑا چشمہ زمزم شریف دا اس جگہ دے اتے مائی صاحبہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹایا ہے آپ بے چین ہو کے جاندیاں نے کسے ٹیلے دے اتے جاواں صفا پہاڑی تے کھلو گئیاں دائیں بائیں ویکھیا ایتھو نہیں میں ادھر اگلی پہاڑی تے جانی آؤں دا ناسی مروہ صفا تے مروہ دو پہاڑیاں نے جنہ تے اللہ دے نبی دی بیگم تے اللہ دے نبی دی ماں اللہ دی ولیہ کاملہ دے جدو قدم لگے رب نے اونا دا ذکر کر کے اونا دا نا قرآن وچ بھی ذکر فرما دیتا صفات کھڑیاں نے پھر بھاج کے مروہ تے جاندیاں نے مائی صاحبہ اوتھے ویکھ دیاں نے دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آدھی اوتھو پھر صفات آندیاں نے پھر دائیں بائیں ویکھ دیاں نے نالے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھی ویکھ لیندیاں نے میرے بچے نو کوئی جنگل دا جانور آ کے پریشان نہ کرے کوئی درندہ نہ آ جاوے میرے بچے دی جان نو خطرہ نہ ہو جاوے پھر دوڑ دیاں نے مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ کنے چکر ہو گیا جی مائی صاحبہ نے جدوں لائے نا 7 چکر 7واں ہویا مروہ تے پورا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے نے اور زمین تے اڈیاں مار رہے نے شکایت دا کلمہ مائی صاحبہ دی زبان تے نہیں آیا میرے مولا تیرا نبی تیرے حوالے کر کے گیا ہے تے ساڑھے نال اے کچھ ہونا سی نا ذرہ بر استقامت نو لغزش نہیں آئی تے مائی صاحبہ مروہ تے پہنچیاں نے تے ادھر حکم ہو گیا جبریل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا ویکھ میرا اسماعیل میرے مولا حکم ہوئے وہ جتھے اڈیاں پہ مار دائے جا کے اسے جگہ تے پر مار دے اتھو پانی کٹ دے مائی صاحبہ جناب مروہ تے کھڑیاں نے منظر ویکھ رہیاں نے
دائیں بائیں تو کوئی کافلا کوئی بندہ کوئی بشر کوئی پانی کوئی پرندہ کتے نظر آ جاوے پرندہ بھی نشانی ہوندی سی جتھے کوئی پرندہ اٹھدا پیندا نظر آندا سی معلوم ہوندا سی ایتھے کوئی نہ کوئی چشمہ ہے کوئی پانی ہے کوئی شے نظر نہیں آندی آپ جدو آئیاں تے قریب آئیاں ویکھیا پانی معلوم ہوندا ہے وہ تو پلٹ کے واپس آ رہی ہیں معلوم ہویا پانی جلدی نال دوڑ کے آئیاں تے چشمہ پانی ابل کے باہر پیا جلدی دے نال آ کے پانی لیا تے پہلوں آپ نہیں پیتا پہلوں اپنے لختے جگر دے لبا نال لایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دی رگڑ نال نکلن والا پانی خدا دی قسم آج بھی ویکھ لو دنیا دا کوئی بور اونا پانی نہیں کڑدا پیا جنہ او پانی اجے بھی نکل رہے اور قیامت تک نکلدا ہی رہنا ہے جتھے اللہ دے نبی دے قدم لگے اسماعیل علیہ السلام جی جتھے ہڈیاں لگیاں نے برکت ویکھ لو تے میل پراں ہو کے کڈ لو کیوں جی باجی میل پراں ہو کے کڈ کے بور ویکھ لو تماشا 2 میل ادھر کڈ کے بور تماشا ویکھ لو ہیں اکھیں اللہ پاک دی قدرت روز نظر آندی ہے انج جناب جی پانی دڑا دڑ ٹرپینا لگیاں نے پانی نکل رہا دنیا پیری جہازاں تے لوڈ ہو کے جا رہا ہے مکیا نہیں تے مکنا بھی نہیں اللہ نے اپنے کارج اپنی قدرت ٹکا کے بخا دی تھی لو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مائی صاحبہ نے جدو پانی پلایا مائی صاحبہ دی قربانی آسی کہ نہیں تے ایک قربانی دی یاد آج ویکھ لو حج کرن گیا حاجی عمرہ کرن گیا عمرے والا کہا جتھے ماں دوڑی سی نا چلو لاؤ دوڑ اچھا لطف دی بات ہے شریعت دے اندر عورتاں حکم نہیں مائی صاحبہ نے تے جدو دوڑ لائی ادو تو سجے کھبے بندہ کوئی نہیں سی تے ہن اوتھے بندے ہوندے نے ہن حکم ہے کہ بندے دوڑن تے عورتاں نہیں دوڑ سکدیاں عورتاں صفا مروہ آرام روٹین نال کرن گیاں تے بندیاں نوں حکم ہے کہ جتھے آ کے میری بندی تہاڈی ماں حضرت حاجرہ دوڑیاں سن نا اتوں پہاڑی تو اتردے نا تھلے ٹلان سی تے ہن تاں انہاں پرتی پا پو کے جناب تے لیول کر چھڑی نا ہر شے تے اوتے بتیاں لا دتیاں ادوں ایتھے کر کے نیویں جگہ سی تے آپ نیویں جگہ تو دوڑ کے اگے جاندیاں سن تاکہ اونچیاں ہو جان تے پچھوں نبی پھر بھی نظر آوے تے جتوں نیویاں ہوندیاں سن تے نبی پاک نظر نہیں سن آندے اوتھوں دوڑ لاندیاں سن حکم ہے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک بھجو چلو وہ جدوں بندہ دوڑدا یاد آندا ساڈی ماں جی ایتھوں دوڑیاں سن دوڑن وچ بھی ایک سرور ہے ایک لطف ہے ایک سکون ہے لیکن اللہ پاک نے مائی صاحبہ دی یاد قیامت تک زندہ کر دیتی حضرت بی بی حاجرہ پاک دا نام چل رہا ہے ہاں جی اللہ دے نبی دی حفاظت واسطے وہ دوڑیاں تے اج بھی انہاں دا نام چل رہا ہے اور ہور بھی کئی حوالیاں نال چل رہا ہے تے چلدا رہنا انہاں دی قربانی ایک تھاں تے نہیں اچھا اتوں نہ پانی دے دو گیا زم 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 بھی ٹھہر جا پانی واہ واہ ہونے لگ پیا اچھا وہ پانی دے دوالے دوالے انہوں نے پتھر لا دیتے تے پانی اتنے جناب وہ تالاب بن گیا آپ اتنے جھٹ پیچھے پانی پی لین ادھر پھر اللہ پاک دی قدرت قافلہ لنگیا قریب تو دور تو جانور آئے ایک باری بھائی ہیٹھاں جانور ہون قافلے دا جڑا مالک سی نا سربراہ انہیں بندے کو بلاؤ کہ ادھر آؤ ایتھے جانور بڑے اٹھتے ہیں پہ اے پتہ کرے سائڈ تے کی مسئلہ ہے ایتھے کوئی پانی دا نا نشان تے نہیں سی گا لیکن جانور نشانی ہے اس بات دی کہ ایتھے پانی ہے وہ گیا انہیں ویکھیا کہ مائی صاحبہ بیٹھیاں نے کول بچہ ہے وہ تو ڈردا پیچھے نس آیا انہیں آخیا جی نہ آبادی نہ گل نہ بات پانی ہے گا ایک عورت اتنے بیٹھی وہ پتہ نہیں انسان ہے از قبیلے جن نے کی ہے میں تو حیران ہو گیا میں تو نس آیا بھائی انہیں کیا آگے جا کے پتہ تو کرنا سی جدو پانی ہے پانی دے کول تو عورت ہی ہونی ہے بیٹھی چلو بہرحال میں جانا وا وہ آیا انہیں سلام کیتا اپنے شیڈول دے مطابق آپ نے اسی طرح پردہ کیتا ہوا ہے تو جواب دیتا ہے جی تسی کون ہو انسان ہونا کہ ہاں جی میں انسان ہوں یہ پانی کہندا ہے انہیں کہا میرا ہے چشمہ کہندا ہے انہیں کہا اپنا ہے ساڈا میرا ہے ساڈا اپنا چشمہ میرا ہے انہیں کہا ماشاءاللہ جی سانو اگر اجازت ہوئے تو اسی پانی پی سکتے ہیں انہیں کہا پیو اور انہوں نے پیو پانی تسی مسافر ہو پیو پرو مشکاں انہوں نے مشکاں پر یہاں پانی پیتا وہ سارے انہوں نے آکھیا یار پوائنٹ بڑا ہے انہوں نے کی پتا سی یہ ہے ہی سارے تو بڑا پوائنٹ ہے یہ بڑا ہی بڑا پوائنٹ ہے یہ مرکز ہے زمین دی تو نہیں ہے زمین دا مرکز ہے ہاں جی یہ تو بہت بڑا پوائنٹ ہے
انہاں کیا پوائنٹ بڑا ہے پھر کیا کہ اگر سانو اجازت ہوئے اسی اتنے کوئی چھونی شونی بنا لئیے لنگ دے پاندے تے سٹے کران گے تے پانی پیاں گے تے انہاں معاوضہ پیش کران گے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بنا لو اتنے پیچھے ہٹ کے تے اپنے لا لو خیمے عورتاں آئیاں انہاں دیاں جو بھی ہے سی انہاں نے جناب سلام کیتا پیار لیا انہاں کیا بلے ہویا کی وہ پھر انہاں نے جدوں منظر دسیا او تے جناب دوروں ہی کھلو کے تے عقیدت نال تے ادب نال مائی صاحبہ نو سلام کرن یہ تو بڑیاں کو عظیم ہستی نے انہاں دی یہ برکت نال پانی نکلیا ہے تے پانی پین تے آکھن ایتھے ہو جا پانی اینی لذت والا اینے ذائقے والا ہیں یہ ہو جا پانی تے اس علاقے وچ گل انہاں دی سمجھو باہر ہو گئی لو جناب انہاں نے خدمت اور معاوضہ اتھے تے خیمے لگ گئے ہور قافلے والے آئے دو انہاں بھی پراں لا لے ہور آ گئے وہ بھی آ گئے خیمے لگ گئے آبادی ہو گئی مکہ پاک دی بنیاد ٹک گئی تے ادھروں پھر قربانی دا حکم ہو گیا قربانی ہی قربانی قربانی ہی قربانی اے میرے خلیل میرے مولا حکم ہو گیا ابراہیم قربانی کر میرے مولا خواب آ رہی ہے پہلی رات بھی آئی ہے دوسری بھی تیجی بھی تیسری رات حکم ہویا بیٹے دی قربانی کر ہاں بیٹے دی کر میرے مولا کر دینا قربانی جاؤ بیٹا جیڑا اتنے چھوڑا ہے سی ان دی قربانی کر لو جی ٹور پہ جدو آئے ہوتے درمیان چ بھی چکر لائے ایک دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل جان کرن تے بس وہ معاملہ انجدہ ہی سی کہ آن تے تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جان حضرت اما حاجرہ پاک سواری دے اتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹھے ہی قدم مبارک تو ہوتا آ کے صفائی کر دیں کدی تھلے اتر کے بہ بھی جان کدی لنگ دے چکر لا لین پتہ ہے میرا بیٹا وڈا ہو رہا ہے اور اتنے شہر وس گیا ہے ماحول بن گیا ہے مطمئن سن تے 11-12 سال دی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نبی سن سیرت بھی سونی تے صورت بھی سونی تو حکم ہو گیا کہ ابراہیم قربانی کر ایویں نہیں اسی ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد لکھاں کروڑاں جانور قربان کر چھڑ دے ان دے پیچھے قربانی دے بڑے بڑے وڈے جذبے کار فرما رہے ساڑھے کو تو نہیں ہوندی نکی جی بھی قربانی ہاں جی چلا شروع کیتا نا تو ایک بیٹا فوت ہو گیا پتا سی کہ اے ازمائش ہے دوجا فوت ہو گیا پتا سی ازمائش ہے تیجا بھی فوت ہو گیا پتا سی ازمائش ہو رہی ہے تے پرا نو آکھیا محمد یارا جا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دو میں سرکار نبی اللہ دی حاضری چ بیٹھا ہویا 5 بیٹے یکے بعد دیگرے پردہ کر گئے تے اوتھے بیٹھے ہی ٹھیک ہے جی میں میرے مولا نو منظور ہے ٹھیک ہے میں یہ حاضری نہیں چھڑنی تے پھر ویکھ لو او وقت بھی بن گیا کہ قربانی سی نا ایک نہیں ہور بھی کئی قربانیاں سن تے رنگ ایویں لگا کہ ایک ہستی دے صدقے پورے پنڈ نو رنگ لگ گیا تے جندی نسبت نال ہوندی انہاں نو بھی رنگ لگ گیا او لوگ جنہاں نو بڑے زہد ذکر اذکار تے تقوی پرہیزگاری تو بعد بھی عشق رسول دا آنسو نصیب نہیں ہوندا وہ جدو قلعے والی سرکار دے سلسلے نال کنیکشن قائم کردا ہے تے قائم ہوندیاں ہی سرکار دا ذکر ہوندا ہے یاد آوندی ہے نال ہی جناب جی پیچھوں مالک بٹن ناپ دیندے نے آنسو چھم چھم ڈگنا شروع ہو جاندے یہ انہاں قربانیاں دا ہی فیض ہے نا واگ سمندر رات دن جاری ہویا فیض تو ساڈا واگ سمندر رات دن جتھے جتھے کوئی بہ کے انہاں دا نام لے رہا ہے کیف تے سرور تاری ہو رہا ہے ان دے پیچھے بھی قربانی دے جذبے نے یہ قربانی تو بغیر کم بندا نہیں لو جی دوستان عزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پہندے نے اے بڑی بڑی قربانی جڑی چھری بھی لے لی رسی بھی لے لی کپڑا بھی لے لیا چل دے سفر کر دے آ جاندے نے جناب اس جگہ تے جتھے زمزم دا چشمہ جاری نال خیمے لگے ہوئے نے حضرت اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں ہوئیاں نے جلوہ فرمانے
آ کے سلام بلایا، سواری تو تھلے اتر ہے، مائی صاحبہ نے خدمت کی تھی، پوچھیا اسماعیل کتھے وے، انہاں کیا اتھے کھیل رہا ہے کتے آ جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو آئے قریب سلام عرض کیتا، پیار کیتا، تے نال ہی کیا کہ اسماعیل نو ذرا تیار کر دیو، اسماعیل نو تیار کر دیو، آپ ہی دستا کہ ذرا کوئی دوست دی دعوت تے اتھے جانا۔ حضرت مائی صاحبہ نے انکار نہیں کیتا، خوش ہو جانے کہ بیٹا اپنے ابا جی دی انگلی پھاڑ کے ٹرے گا تے میں ویکھاں گی، پر انہوں نے پتہ نہیں کہ آزمائش دا وقت آ گیا، بہت بڑی آزمائش اور ابتلا ہے۔ وہ تو گلاں بعد دیاں نے کہ چھری نے کی کیتا تے پھر کی ہویا، وہ تو بعد دیاں گلاں نے، پہلے تو نہیں سی پتہ اس گل دا۔ تے جڑے کہہ رہے سن کہ تیار کرو، وہ دل تے کڈا کو بڑا ہاتھ رکھ کے بیٹھے سن۔ ایسی ہے قربانی دے جذبات، جدو یقین ہو گیا اتنی بڑی قربانی رب نے حکم دے دیتا ہے، ساڑھے کو نکیاں نکیاں نہیں ہوندیاں، قربانی کچھ سکھاندی ہے نا جناب، تے ساڑیاں اکھاں دے سامنے مناظر نے، میرے مولا حکم ہو گیا میں بچہ قربان کر دیاں گا، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ لے کے تیار کر کے مائی صاحبہ نے جدو کیتا نا تیار، تے کپڑے پوائے، سرما پوایا، جناب تیاری کر دیتی، تیاری کر کے تے جدوں سامنے با کے کنگھی پھیری نا، تے حضرت صاحب قبلہ اس منظر نو بیان فرمان دے سن، عجب چشمہ عجب سرما سہایا، عجب چشمہ عجب سرما سہایا، محمدی نور وہ جلوہ دکھایا، محمدی نور وہ جلوہ دکھایا، عجب چشمہ عجب سرما سہایا، محمدی نور وہ جلوہ دکھایا، عجب زلفاں لگی خوشبو پیاری، عجب زلفاں لگی خوشبو پیاری، ہوئی خوش رنگ رخصت کی تیاری، ہوئی خوش رنگ رخصت کی تیاری، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، کدھر جانا نہ پوچھی بات کائی، کدھر جانا نہ پوچھی بات کائی، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، کدھر جانا نہ پوچھی بات کائی، کدھر جانا نہ پوچھی بات کائی، عجب چشمہ عجب سرما سہایا، محمدی نور وہ جلوہ۔ ہزاراں بڑی بات ہے، نہیں پوچھا کہ ہن کتھوں آ گئے ہو، ہن تو انہوں یاد آئے آسی، نا انہاں کہا جی 11 سالاں بعد بھی تسی آ گیا تے رب دے حکم نال چھڑ گیا سو، تسی اللہ دے نبی ہوئے تے حکمت ہی ہوئے گی، اسی رضا تے ہر حال وچ ہی راضیاں، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، ہزاراں رحمتاں حضرت دی مائی، کدھر جانا نہ پوچھی بات کوئی، کدھر جانا
نہ پوچھی بات کائی، بس سامنے پایا ہے تے زلفاں نو کنگھی ہو رہی ہے. اج اپنے ابا جی دے نال جانا ہے. حسن بھی ایک دے گئے نبی سن، ایک ہے گے نبی سن، ایک تو جناب کپڑے نویں پوا دیتے، زلفاں نو خوشبو لا دیتی تے جدو سرما لایا تے پھر ہے گے نبی سن. تے کیڑے نبی سن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت اسماعیل تے اسماعیل علیہ السلام دے متھے وچ مصطفیٰ کریم دا نور لاٹاں پیا ماردا سی. باقی سارے بنی اسرائیل دے وچ انبیاء جننے نبی اس تو بعد آئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی، حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں آئے نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ جڑا رکھیا گیا سی وہ سیدھا ڈائریکٹ منتقل ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ جلوہ گر ہویا. حضور دا نور بھی چمکاں پیا مارے، اتو آپ بھی نبی، اتو نوا تو آگے منجی تے با دیتا تے لکھن والا مجبور ہو گیا. عجب چشمہ عجب سرما سہایا محمدی نور، وہ جلوہ دکھایا محمدی نور، وہ جلوہ دکھایا. عجب زلفاں لگی خوشبو پیاری ہوئی خوش رنگ رخصت کی. جب تیاری ہو گئی نا فرمایا آ بیٹا چلیے. تے ہر شاہ کہیں بلیٹ بلوٹ کے تے کچھے مار کے نا چھری کپڑے دے ویتے رسی روسی دیں آؤ بیٹا چلیے. تے انگلے لا لیا تے جس وقت ٹور پہ نا تے ابلیس آکھیا میں تا ماریا گیا. اتنی بڑی بازی ابراہیم جت جائے گا، اتنا بڑا میدان ابراہیم مار لے گا تے میرا سسٹم فنا ہو جائے گا، لہذا میں نے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے دی. ادھر پاج ادھر پاج ناس پاج. اخیر سوچیا عورت ہے نا جیڑی ان دا ذہن کمزور ہوتا ہے تے اینوں تو جا کے ملیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے ٹر پہ تے پیچھے آیا دوڑ کے. مفسرین فرماندے نے آگے کہندا ہے اے حاجرہ کدھر گیا ہے اسماعیل؟ انہوں نے کہا اپنے ابا جی دے نال گیا ہے. تو کون ہے؟ بڑا ہے بن کے بڑا صوفی جا شیخ شکل ہے مسلح خیر خواہ ہے بڑا جی میں کرتا ہوں بہت بزرگ بڑا بن کے آ جا اسماعیل کی. انہوں نے کہا اپنے ابا جی دے نال گیا ہے. کیوں؟ اے دوست دی دعوت ہے. پتہ ہے ہی کی اے دوست دی دعوت کو نہیں ہے گی. انہوں نے کہا نہیں دعوت ہی گیا ہے. انہوں نے کہا تو صحاب نہیں سلایا جڑا کول سامان پیا سی وہ کی سی؟ وہ کی سی؟ انہوں نے کہا چھری. وہ کیوں؟ نے کہا وہ لے گیا ابراہیم تیرے پتر نو تے انہیں ذبح کر دینا ہے. پاگلا جا تو کون ہے؟ میں تیرا خیر خواہ. کدی پیوں بھی پتر ذبح کیتے نے؟ انہوں نے کہا کیتے تو نہیں پر اج ہو جانا ہے. اج کیوں ہو جانا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں اس گل دا پتہ ہے کہ ابراہیم نو جڑا رب دا حکم ہوئے وہ ٹالدا نہیں. انہوں نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا اللہ نے حکم کر دیتا ہی اسماعیل نو ذبح کر تے او لے گیا ہی ذبح کرنا. آپ فرماندیاں نے اللہ نے حکم کیتا ہے. آہو اللہ دا حکم ہوا ہے. تو فرماندیاں نے اللہ دا حکم ہو گیا ہے ابراہیم نو اللہ دا حکم ہو گیا تے تاں اپنے پتر نو لے گیا نا. انہوں نے کہا ہاں اللہ دا حکم ہویا ہی تینوں پتہ ہے اللہ دا حکم وہ ٹالدا نہیں ہوندا تے اج انہیں کر دینا ہی ذبح. فرماندیاں نے وہ مردودہ میں تو شیطان لگنا ہے تو میں نے شیطان لگنا ہے. اللہ دا حکم ہو گیا اور ایک اسماعیل میرا 1000 پتر بھی ہوئے میں اللہ دے حکم تو قربان کر چھڑا. بڑا ٹیٹ ہویا بڑا. آپ فرماندیاں نے ٹھیک تو دفعہ نکل تھا نیواں نیواں ہو کے نہ تے اتھوں آندا یار میں تو سوچیا سی بھی عورت کمزور ہوے دی اب بڑی تگڑی نکلی ہے. ہائے ہزاراں رحمتاں. پہلے تو ہن گل کھلی نا تے ہن تو کھل گئی. ہن تے گل کھل گئی تے پھر بھی مطمئن ہو کے بیٹھیاں نہیں جی اللہ نے مانگ لیا ہے تے ٹھیک ہے اساں دے چھڑیا. تے اسی اللہ نو منن والے اللہ دی راہ تے کی دینے ہاں میں ڈیٹیل نہیں بیان کراں گا. ہن لا لیے صاحب مائی نے پتر ٹور دیتا سی تے پتر بھی ایک تے سونا بھی رج کے سونا بھی رج کے تے ایک پتر زندگی دا سارا ماں دا دے گوارا کر سکتا ہے.
کہ دی گردن تے چھری چل جاوے، لیکن پتہ لگا اللہ نے مانگ لیا ہے، ہاں تے جان دیو۔ اسی اللہ دے نام تے کوئی جانور دینا ہوئے تے ویکھ لو کیویں دا دینے ہیں، اللہ دے نام تے پیسے دینے ہون تے کیویں دینے ہیں، اللہ دے گھر وچ بجلی دا بل دینا ہوئے تے کیویں دینے ہیں، ہاں ایویں ہی ہے نا۔ 100 دا نوٹ جیب چ پایا ہوئے تے جس لے مسجد وچ پیسے کٹھے ہوندے نے نا کہ یار بجلی دے بل واسطے پیسے کٹھے کرو، تے او پھر جس لے ایک بندہ 50 دیندا ہے تے دوجے نے 100 نو ہاتھ پایا ہوندا تو فٹافٹ 100 پیچھے کر لے اونے جو 50 آئے تے میں بھی 50 ہی دے دینا، انج ہی ہوندا اکثر انج ہوندا ہے۔ اور 100 دے کے تے پھر امام دی شامت آ جاندی ہے، حساب ہی کسے نہیں دیندا، بڑا کھا گیا لٹ کے ہرشا جناب جی، یہ تاں نے بیڑا گرک کر دیتا پھڑ کے، پتہ نہیں کی کردا ہے کی ہوندا ہے، انہیں کدی کسی نو حساب نہیں دیتا، کیوں میں بھی 100 دیتا سی۔ 100 روپے دی ویلیو جدو تسی بازار جاؤ شاپنگ کرنے تے نال بیگم بھی ہوئے، وہ ہے ویلیو جی 100 دی، تے مسجد وچ دین لگیا میرا خیال ہے 5000 دے نوٹ نالوں بھی زیادہ ویلیو رکھدا ہے 100 دا نوٹ جدو اسی مسجد وچ دین لگ گئے۔ اس وقت یہ حالات ہوندے اللہ دے راہ تے دین لگے، ساڈے جذبات اے نے تے ویکھ لو جنہاں نے اللہ دی راہ تے قربانیاں رج کے دتیاں نے تے بے دریگ تے بے تڑک دتیاں نے، انہاں دے ذکر بھی تے اجے تک ممبراں تے ہو رہے نے نا، کیوں جی ذکر بھی تو پھر انہاں دے ہی جاری نے۔ ایمان نال دسو ہاں مائی صاحبہ دا نام آیا تہاڈیاں اکھاں چوں اتھرو ڈگے نے کہ نہیں؟ میں تو کئی ویکھے نے احباب بے اختیار جناب آنسو بہا رہے سن ماں دا ذکر سن کے۔ یہ کوئی عام ماں تے نہیں ہے گی، یہ وہ ماں ہے جن نے اللہ دی رضا واسطے پتر قربان کر دیتا سی، انہاں دا کر ہی دیتا نا، وہ تے اگوں جا کے تے ادھر حکم ہو گیا چھریا کھلو جا، نہیں تے انہاں نے تے کر ہی چھڈیا سی اللہ دی رضا واسطے۔ ہاں جی اسی اپنا پتر اللہ دی رضا واسطے دین پڑھاؤن واسطے وقف نہیں کرتے۔ جڑا چنگا پتر ہے انگلش میڈیم، یہ گل ایویں آئی ہے، چنگا سیاਣਾ سونا سمجھدار بچہ اینو جناب انگلش میڈیم آکسفورڈ دا نصاب، پریشان تو نہیں جو ہو گیا؟ ہونا چاہیے یار تو میں تے ہو گیا یہ گل سن کے کہ کی وجہ ہے ساڈے اندر اتنا جذبہ بھی نہیں۔ پتہ کی ہے لوگ مشورہ دیندے نے، میں الحمدللہ 4 بیٹے نے تے چون ہوئی آکھیا دین پڑھو پڑھو دین سپرد میرے بندے مشورہ دیندے نے کہ ایک نو لا کراؤ، وکیلاں دی بھی لوڑ ہوندی، میں سن چھڑنا چاہتا اج تانوں بھی دس بندے مشورہ دیندے نے جی ایک نو تسی جڑا ہے نا کم از کم تسی اینو جوڈیشری چ بھیجو تے بندہ اوتھے چاہیدا، یا ایک نو تسی جڑا نا CSS کراؤ، میں چپ کر کے سن چھڑنا بھی تیری اپروچ ہی نہیں ہے، تیری سوچ ہی نہیں ہے، اسی کی کر سکتے ہیں، سمجھ دیو نا۔ تے سارے نو آکھیا پڑھو دین، سبحان اللہ پڑھو اللہ دے سپرد، اللہ پاک دا دین پڑھو تے لوکاں نو پڑھاؤ بس۔ لیکن صورت حال ساڈی ہے کہ جڑا بچہ ذرا کو لائک ہے تے انہوں اسی CSS کیوں یہ کل نو سیکٹری بن جائے گا کسی عہدے دے وچ، ہاں جی پھر انہوں اپنی سوچ ہے۔ اور جناب جی جیڑا بچہ کو چنگا لائک شائننگ ہے، جس وقت خیال یہ آتا ہے کہ انہوں دین سکھاؤ، نال ہی خیال آ جاتا ہے کہ اوہو یہ دین سکھے گا تے کمائے گا کتھوں، یہ خیال آتا کہ نہیں آتا؟ یہ آتا ہے خیال، دین سکھے گا تے کھائے گا کتھوں، دین پڑھے گا تے کھائے گا کتھوں، اے ٹینشن ہے۔ اگر اللہ دا دین پڑھے گا، اللہ دا دین پڑھ کے تے بندہ کو لولا ہو جاتا ہے، بندہ کو لتاں تو لنگڑا ہو جاتا ہے، اللہ دا دین پڑھ کے تسی ڈاکٹری کرو، تسی جناب جی تجارت کرو، جو مرضی کرو، پر دین تے پڑھو نا۔ دین پڑھن تو بعد بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیا؟ دین پڑھن تو بعد بندہ تاجر نہیں بن سکتا کیا؟ دین پڑھن تو بعد بندہ کاشتکاری نہیں کر سکتا کیا؟ دین پڑھن تو بعد بندہ آرمی چ نہیں جا سکتا کیا؟ دین پڑھن تو بعد بندہ پولیس چ نہیں لگ سکتا، دین پڑھن تو بعد انجینئرنگ نہیں سیکھ سکتا، پروفیسر نہیں لگ سکتا، لیکچرر کی نہیں کر سکتا؟ یار کم از کم بندہ اپنا کوئی بچہ سیاਣਾ سمجھدار انہوں دین اس نیت نال پڑھایا جائے کہ لے بیٹا کما کے کھائیں کر کے کھائیں، پر دین آپ بھی سکھ تے جڑے فیلڈے چومے گا اتھے بہ کے نال اللہ رسول دا پیغام بھی مرد دم تک لوکاں نو دسی جائیں۔ ان دے واسطے ٹائم نہیں، مسئلہ ہے پھر 6-7 سال جڑے ادھر لنگ جان گے پرابلم ہو جائے گی۔ ٹیوشن واسطے ٹائم ہے، ادھر 16 سال ادھر صرف 7-8 سال،
اچھا ایک اور بھی بات ہے، بندہ ادھر 8 سال پڑھ کے سیدھا آگاہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، چل بھائی ہاں بیس ادھروں بھی بن جاتا ہے، حفظ کرایا، حفظ کران تو بعد اگے پھر اس تو بعد انہوں درس نظامی مکمل پڑھایا جائے، جدو درس نظامی پڑھ کے فاضل ہو گیا، فارغ ہو گیا، فارغ تحصیل تو انہوں میٹرک کراؤ، ایف اے کرا لو، بی اے کرا لو، بلکہ میٹرک ایف اے تک کو درس نظامی پڑھتا ہی کر جاندہ۔ اور یہ گل سن لینا جڑا بندہ عالم دین بنتا درس نظامی دا نصاب پڑھتا، میں میٹرک کر کے درس نظامی پڑھیا ہے، میں تمہیں اگر گلاں سناواں تسی حیران ہو جاؤ گے، جنی بندے نو سمجھ دین پڑھن تو بعد سکول کالج یونیورسٹی دی آوندی ہے اونی اس تو بغیر نہیں آندی، ذہن وچ وسعت آ جاندی ہے، ذہن کھل جاندا، بندہ پھر کسے فیلڈ وچ مار نہیں کھاندا۔ جن نے صرف نحو فقہ اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث اے علم سارے دے نال فارسی گرامر لینگویج نال پڑھی ہوئے نا جنہیں وہ کدی بھی کسے فیلڈ جا کے یونیورسٹی دے وچ کدی مار نہیں کہے گا۔ میرا ایک دوست اگلے دن ملیا درس نظامی دا فارغ، انہیں لا کیتا، میں انہوں نے کہا سنا درس نظامی کر کے لا کیتا ہی، انہوں نے کہا جناب بڑا مزہ آیا ہے، انہوں نے کہا ٹیچر لا پڑھانا آندے سن، اس وقت باقاعدہ حاضر سروس وکیل ہے، وکیل ہے باقاعدہ وکالت کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہنا کہ میں درس نظامی دے وچوں ہو کے گیا نا جدوں تے جس وقت انہوں نے کہا کئی میرے ٹیچر ایسے سن کہ میں سوال کرنا بڑے ادب نال احترام نال، تو انہوں نے دیکھنا کہ آپ کو تو یہ سب کچھ آتا ہے، چلو آؤ یہاں کھڑے ہو کے تم لیکچر دو، انہوں نے کہا ٹیچر مینوں کھلار دیندے ہن تے میں اگوں پڑھانا شروع کر دینا۔ لیکن گل کی ہے یہ گل یہ کہ جنہیں آگے مائی صاحبہ نو روکیا سی نا وہ مائی صاحبہ دا تگڑیاں سن، اسی کمزور لوگ ہاں، ساڑھی پیش نہیں جان دیندہ ہو، ساڑھے فوراں سینٹ پائے گا مولوی دی عزت کی ہے، کیوں جی مولوی دی عزت ہے یا نہیں ہے دسو؟ جنی اس فیلڈ عزت ملتی ہے نا بس مولوی دا قبلہ درست ہونا چاہیے، مولوی علم پڑھیا ہوئے ان دے مطابق عمل ہوئے، مولوی دا قبلہ درست ہوئے۔ میں اللہ دے کارج بے کے اللہ دی عزت دی قسم کھا کے گل کہنا کہ جنی عالم دین نو عزت ملتی ہے انہی کسی منسٹر نو بھی نہیں ملتی۔ میں کئی وزیر ویکھے نے لوگ بڑے ہار پواتے نعرے جیلے چلے جاندے مگر گالاں کڈن لگ پیندے، عالم دین دی کنڈ مگر کوئی گال نہیں کڈے گا، عالم دین دی جڑا سامنے عزت کرے گا نا کنڈ مگر گال نہیں کڈے گا۔ مجمعہ دے اندر تسی دیکھ لو ان دی آندیاں بھی رسپیکٹ ان دی جاندیاں بھی دین دی برکت نال دین دے صدقے، اس واسطے ایک کسے دی وراثت نہیں، نہ میری ہے نہ تہاڈی ہے نہ کسے چودھری دی نہ کسے ملک صاحب دی ہے، یہ نبی پاک دی وراثت ہے تے جن نے کلمہ پڑھیا ہے جن دا جی کرے وراثت وچوں حصہ لے لو، نبی پاک دی وراثت ہے جیڑا مرضی دے وچوں حصہ لے لو۔ جی ہن گل کریے مکمل، او ہویا ذلیل تے اتھوں نسیا کہ میں منڈے نال ہی کوئی دو ہاتھ کراں، بھجیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے جا کے نا انہوں نے کہندا ابا کتھے لے جاندا ہے، انہوں نے کہا دوست کول چلیا، دوست کول نہیں تینوں ذبح کرنا ہی، اوہی سوال اوہی جواب، فرمایا کیوں؟ اے اللہ دا حکم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی جواب دیتا جی اللہ دا حکم ہو گیا تے ایک اسماعیل نہیں 1000 بھی اسماعیل ہوئے تے اللہ دی راہ تے قربان ہونے واسطے تیار ہے۔ اتھوں پیش نہ گئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لگ پیا جناب وعدے کاٹے جناب وہ منڈے دے ترس کارو کی کرنا پیا چل کوئی متبادل ہی کر لیں، آپ نے بات دفع ہو تو نکلے تھو جے لے اتھوں پیش نہ گئی تے اگے ہو کے نا تے پھوک پھر کے نا تے چوڑا ہو کے راہ ڈاک لی، میں آگاہ نہیں جان دینا، میں تانوں قربانی نہیں کرن دینی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اسماعیل تو کینکریاں پھڑ مار ان دی پھوک کٹ ذرا، وہ جو 7 کینکریاں ماریاں نا وہ اج بھی حکم ہوگا میں مارو بھائی، تو وہ اگے تو سارے پلر نے سر مڑ دے ہیں وہ سر مڑ دے پلر نے، جدو میں انہوں نے کینکری ماردا ہے تو وجدی کنوں ہے شیطان، وہ سر مڑ تو ہی وجدی ہے پر شیطان نو کی وجدی ہے انہوں تکلیف ہوندی ہے، تکلیف یہ ہوندی ہے کہ ویکھ لو یہ وہ یاد ہے یہ بھی قائم ہے، میری تو چلو بےزتی ہوئی سی، یہ پھر ہر سال درائیاں شروع کر دیں پوں پوں کے نام لیندے نے، پوں پوں کے سارے لوگوں کو دس دینے بھی ایتھے مٹی پلید ہوئی سی، چل جے ہو ہی گئی سی تے نال پھر ایتھے رکھ کے نا حکم ہوں گا کہ ایتھے رکھ کے چلاؤ اینج نکی نکی کر کے، زور نال نہیں مارنی اینج، انہوں یہ بھی تکلیف ہوندی ہے کہ جویں انہاں دے نبی نے آکھیا اونج چلا دینے پر نبی دی مان دے نے میری نہیں مان دے، اینا گلاں دی انہوں ابلیس نو تکلیف ہوندی ہے۔ لو جناب جدوں مینا تے پہنچ گیا نا ایڈی کو برجی دوروں ہی نظر آندی ہے،
مینوں ایک برخوردار سی سیر کرا رہا سی اتنے زیارات. انہیں کہا کہ جتنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تو انہیں جگہ بخائیے. وہ میں کیا بخا یار اسے پاسے نکلے ہیں. انہیں گڈی کھلار کے انہیں آخیا او برجی لگی اتنے واڑ لگی اتنے کول ہی ایک برجی لگی. اللہ اکبر. ہوں اللہ بہتر جانے برجی اتنے ہوئی یا 2 فٹ ہٹ کے یا 2 فٹ کے, پر برجی جڑی سی نا انہیں کر اخیر دیتی جناب. انہیں یاد تازہ کرتی کیا منظر ہوئے گا, کیا ماحول ہوئے گا. ایک گل بھی جڑی ہے نا بندہ کرن لگیا بسوں ہی باہر ہو جاندی ہے گل کہ اتنے لجا کے نا تے فرمایا اسماعیل آ جا بیٹا بہ جا, کوئی گلاں کر لیے. دل چ خیال آیا کہ میں ذبح تو کر ہی دینا پتر نو, پر میں یہ مرضی تے رائے لے لواں یہ کی آندا ہے. ہاں جی تے جس وقت کول با کے نا فرمایا بیٹا سامنے بہ جا. برخوردار فرمانبردار بڑے ادب نال سامنے بہ گئے. جب سامنے بیٹھے تو سوال پوچھا. انہوں نے کہا بیٹا تیرے نال ایک گل کرنی ہے. جی ابا جی دسو. فرمایا بیٹا میں دل دی گل تیرے نال لگا کر, میں ایک خواب ویکھیا سی. جی ابا جی کیڑا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام. یہ پیو پتر دی گل پہ ہوندی ہے, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. جذبات باپ دے بھی ویکھ لینا تے بیٹے دے بھی ویکھ لینا, تے جذبات دی قدر کردے ہویا اللہ نے دوہاں دی گفتگو قرآن دا حصہ بنا دیتا. یا بنیا میرے بچڑے انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے. میں خواب دیکھی ہے انی اذبحو کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو میں نے حکم ہو گیا ادھروں, اللہ نے خواب وچ بہایا ہے, یہ ادھروں حکم ہو گیا انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا, بتا تیرا کیا ارادہ ہے, تو کیا چاہتا ہے. اے سنو لمحات جتھے بچہ ڈر کے نس جاندہ ہے, چھری سامنے پئی ویکھ کے بچہ دوڑا لا جاندہ ہے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے تحمل نال بڑے ادب نال ہاں جی بڑے ہی احترام دے نال عرض کیتا. انہوں نے کیا یا آباتی فعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. قیامت والے دن جتھے صبر کرنے والے کھڑے ہون گے نا, اپنے پتر نو انہاں دے وچ تسی لب لیا جے اتھے جا. ایک گھٹ جذبات نہیں سن, یہ بڑی بڑی قربانی جن دی یاد وچ اج قربانیاں ہو رہی ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا کہ اللہ بیٹا لیٹ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹن لگے, رسی کڑ لئی, کول رکھ لئی, کپڑا بھی رکھ لیا, تے پٹی بنا کے اپنی آنکھاں تے بنن لگ پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خیال تو کہ بیٹے دی محبت کتے غالب آ گئی تے او نہ ہوئے کہ میں اپنا مقصد پورا نہ کر سکاں اور رب دے حکم تو رہ جاواں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی میں کوئی عرض کرنی ہے. جی بیٹا دس. ابا جی میں اپنے مولا دے حکم دے ذبح تے ہو ہی جانا ہے, تے جدو گھر جاؤ گے امی نو میرا سلام آکھ دیا. چھریاں گردن تے چلن تو پہلے معلوم ہے جو دل تے چل رہی ہوں گیا. امی نو میرا سلام آکھ دیا جے, اے میرے کپڑے نے نا جڑے اے میری امی نو جا کے دے دیا جے, جدو میری یاد آوے نا وہ پھر میرے کپڑے ویکھ لیا کرے گی. ایک ہور گل دا خیال کرنا, میرا ہم عمر بچہ کو میری امی دے سامنے نہ جان دینا, پھر اے میرے روے کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سن رہے. اچھا با جی انہیں اس طرح کریا جے کہ تسی نا میری گردن مینوں الٹا لٹا کے تے تھلیوں چھری پھیریا جے گردن تو, اگر سیدھا ہویا تے میرا خون نکل کے تواڈے کپڑے نہ خراب ہو جان کے. اپنی گردن تے چھری چلن لگی ہے تے ابا جی نو کہہ رہے ہیں تواڈے کپڑے نہ کتے ابا جی خراب ہو جان. بھائی اخیر ہو گئی ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ کنہیں سکھا دیتے؟ 11 سال دا بچہ ہے.
ہوں جدو منظر آتا ہے، ماحول آتا ہے، آپ نے ہاتھ بھی بن دیتے، پیر بھی بن دیتے، تے ادھروں فرشتیاں نے جدو ویکھیا تے ٹائیں ٹائیں رولا پا دیتا، یا اللہ یہ بندہ تیرا واقعی ذبح کرو ہے۔ فرشتے رو رہے ہیں، عرضاں کر رہے ہیں میرے مولا اے کوئی بندوبست فرما دے، ایڈا سونا بچہ ذبح ہو جائے گا، ابراہیم نے نہیں مڑنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت میرے بندے نے اپنے بیٹے نو لٹایا نا، قرآن دے اندر بات ذکر کیتی ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا، اسلامہ دا مطلب ہے کہ باپ نے بھی رب دے حکم دے سامنے گردن چکا دیتی تے بیٹے بھی چکا دیتی، اپنے رب دا حکم پورا کرنے واسطے دوویں تیار ہو گئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور جس وقت دعا نے اپنے رب دا حکم پورا کرنے واسطے گردنا چکا دیتیاں، تیاری پھڑ لئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر نو پیشانی دے پل لٹا دیتا، اینج چھری ہاتھ وچ پھڑی، چھری پکڑ لئی، پکڑ کے جدو گردن تے رکھی، چلانی شروع کر دیتی، آپ گردن دے اتے چھری چلا رہنے، نال تکبیر پڑھ دے پہنے، ادھروں رب دا حکم ہو جاندہ، چھری دھیان حکم ہو گیا، چھری اے میرے نبی دا ہاتھ تھی جندے ویچے تو تے گردن بھی میرے نبی دیو، جے میرے نبی دا وال بھی کٹیا گیا، تینوں میں قیامت والے دن دوزخ ویچ سٹ دے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلان دینے، ویخ دینے چھری کٹ دی نہیں پئی، پھر زور لایا، تکبیر پڑی، چھری کٹ دی نہیں پئی، پھر تکبیر پڑی، چھری کٹ دی نہیں، اپنے لو تک کاری دیتا نا زبا، پر ادھر حکم ہویا خبردار چھری ہے، میرے نبی دا وال بھی نہ کٹیا جائے، پٹی لائی، لا کے چھری پھڑی، ویکھی چھری ٹھیک ہے، ادھر ماری کے ٹیلے دے اتے پتھر سی کی شاید، دو ٹکڑے ہو گیا، چھری نو کیا کٹ دی کیوں نہیں ہوں، تیرا کام میں کٹنا۔ مفسرین فرماندے نے انہیں بھی اگو جواب دیتا ہے، انہیں آکھیا جی کٹنا تو میرا کام میں، آگ دا کام ساڑنا سی، تے جدو آگ پیسہ ہوتے انہیں ساڑیا کیوں نہیں، ان دا کام ساڑنا سی، ایک اللہ میرا ہی کام میں کٹنا، آگ دا نہیں سی ساڑنا، انہیں نہیں ساڑیا، فرمایا انہوں تا حکم ہویا سی کہ میرے بندے نو ساڑنا نہیں ہوں، انہیں کہا جناب تو انہوں حکم ہویا ہے ذبح کرو، مینوں ادھر دے 70 کو سنے آگیا نے، خبردار جے میرے نبی دا باری آئے آئے ملا فرمان مولا کا، چھری کو اگر کچھ درد پہنچی اس نبی کو، تجھے جانا جہنم نار ہوگا، ہمارا غضب پکڑنہار ہوگا، چھری فرمان پر قربان ہوئی، ادب سے نرم ریشم وانگ۔ کیا منظر، فرمایا جبریل میرے مولا حکم ہوئے، اور فرمایا میرا بندہ تک قربانی کیتی کھلوتا ہی، تے انج کر جنتی چو لے دنبا تے لجا کے تھلے رکھ، جنی دیر قربانی ہوئی نا میرے بندے مڑنا نہیں۔ حضرت جبریل دنبا لے کے آئے، ایک لمحے دے اندر پلک دنبا لے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تھلیوں کھیچ کے پاسے کیتا، دنبا رکھ دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو چھری چلائی، چھری چل گئی، خون نکلیا، ویکھ لیا سارا منظر، یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیرا حکم مولا پورا کر دیتا ہے، پھر جدو پٹی کھولی نا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے نے کول بیٹھے، دنبا ذبح ہویا پیا، جبریل امین دنبا لے آ کے اللہ پاک دا حکم ہو گیا، ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، رب ذوالجلال فرمایا سب ندا دیتی، اے ابراہیم تیرے والوں قربانی ہو گئی، تو خواب سچی کر بخائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
دوستو یہ سی قربانی تے اس قربانی دی یاد دے اندر قربانیاں ہو رہی نے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ او ساڈیاں یہ جڑیاں واجب قربانیاں نے یہ بھی قبول فرمائے اور قربانی دے مقصد نو سمجھن دی